دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے بھائی کے کام کے لیے چلوں اس بات سے کہ میں پورا مہینہ بیٹھ کے اپنے مسجد نبوی میں اللہ کی عبادت کروں۔ یہ ہے رب کے ولی، یہ نہیں جو مجاور بن کے سارا دن حرام کھاتے ہیں اور ادھر بیٹھے رہتے ہیں، یہ ولی نہیں، یہ شیطان ہیں۔ ان کو تو صحیح بات ہے LG کا کارتوش پیچھے سے مار کے کہنا چاہیے کہ ظالم لوگوں کا کیوں کھاتا ہے، یتیموں کو کھلایا کر۔ شیر وہ ہوتے ہیں جو مرا ہوا غیروں کا نہیں کھاتے بلکہ لوگوں کو جانوروں کو مار کے کھلاتے ہیں، سمجھائی۔ مولوی رب والے وہ ہوتے ہیں جو یتیموں کا مال نہیں کھاتے بلکہ خضر علیہ السلام کی طرح یتیموں کی دیواریں بنا کے مزدوری بھی نہیں لیتے۔ سورہ کہف میں ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے یتیموں کی دیوار بنائی۔ موسیٰ علیہ السلام بھوک میں بڑے پریشان تھے تو کہا حضرت روٹی ہی مانگ لو، سارا دن مزدوری کی ہے، پوری گاؤں سے کسی نے روٹی نہیں دی۔ تو کہا یتیموں کی دیواریں بنا کے روٹی نہیں مانگتے، اللہ دے گا، آئے آگے چلیں۔ یہ ہیں سچے ولی کہ یتیموں کی سارا دن مزدوریاں کر کے بھی روٹی نہیں مانگی۔ اور ہمارے ولی ایک تو باپ مر جاتا ہے، دوسرے دن مولوی آ جاتا کہتا تیرا باپ ننگا مجھے ملا تھا کہ اسے اتنے کپڑے چاہیے اور فلان چادر چاہیے۔ کوئی آ جاتا ہے کہ تیرا باپ جنت میں سیر کر رہا تھا، گرا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اسے گھوڑی چاہیے۔ اور جو کوئی ایسا مسئلہ ہے جتنا پیچھے یتیموں کا بچا ہوتا ہے یہ حضرت صاحب لے جاتے ہیں اور یہ ولیوں کے نام پہ چلا گیا۔ اور یہ نہیں ولی میرے بھائیوں۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کیسٹیں بھی ختم ہو گئی ہیں، تو ابھی ہم جلدی سے اپنا یہ باتیں آپ کو سنا دیتے ہیں 2-3 منٹ میں، توجہ کرو۔ والذین یبیتون، میں تو حضرت عمر رضی اللہ کی بات آپ کو سنا رہا تھا نا کہ سمجھ آئی نا کہ یہ ولی تھے کہ جو ساری رات مخلوق کی خدمت میں جاگتے، ان کو دیکھ کے پھر شیطان راستے چھوڑ جاتا تھا۔ آج ہمیں تو نماز نہیں پڑھنے دیتا نا، کہتا ہے نم سو جا، نماز نہ پڑھ۔ صبح اٹھ کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، کہتا جا اب اٹھ جا۔ جو صبح کی نماز نہیں نہ پڑھتے، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، بال شیطان فی اذنیہ۔ لیکن رحمان کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ساری رات اس کی عبادت کرتے۔ تو اس لیے صبح عشاء کی نماز ضرور پڑھا کرو، اللہ ساری رات کی عبادت کا اجر دے گا۔ جس نے صبح و عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی نا، ساری رات کی عبادت کا اجر مل گیا۔ تو اس لیے رحمان کے ولی راتوں کو سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو رو کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اتنا سخت وہ عذاب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی بندے کا یہ کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کی وادیاں بہتی ہوں گی، پیپ اور لہو کی۔ اور ایک جہنمی آدمی کی دانت یعنی داڑھ اود پہاڑ جتنی ہوگی، اور جہنم جلا جلا کے گندی پیپ کی وادیاں، نہریں نہیں وادیاں لمبی لمبی چلتی ہوں گی۔ اور جب پانی مانگیں گے تو وہ حمیم و غساقا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب قریب کریں گے تو چہرے کا چمڑا گر کے نیچے گر جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کے اس آگ سے پناہ مانگتے۔ میرے بھائی تم اور میں بھی پناہ مانگا کرو۔ یہ دیکھ اللہ کے ولی کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور اگلی بات والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رب کے ولی نہ بخیل کنجوس ہوتے ہیں نہ فضول خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اور کنجوس آدمی کو اللہ جنت میں جگہ نہیں دیں گے، کیونکہ رب سخی اور غنی ہے، کنجوسوں کو رب پیار نہیں کرتا۔ لیکن آج ہمارے کئی ایسے ہیں چماروں کی طرح نا، وہ کہتے ہیں چمڑی چلی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ ادھر اتنے سال لاکھوں ریال کماتے ہیں لیکن اپنی ماں، بہن، بیٹی، پیاری بیوی، کسی کو ایک دینی کیسٹ اور کسی کتاب کا تحفہ بھی 1 ریال کا نہیں بھیجتے کہ شاید اس کی آخرت نہ بن جائے۔ گانے بجانے والی تو گھروں میں کیسٹیں بھیجیں گے کہ سارا دن شیطان ناچے ہیں۔ اب گھر گھر میں یہی گیت لگا ہے، سب سے سونا سب سے پیارا راجا ہندوستان۔ اس ذلیل کافر کی تعریف مسلمان کے گھر میں ہو رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوثر کس منہ سے پیے گا کہ اس ہستی نے کہہ دیا کہ ظالم، تو نے میرے قرآن کو بھلا کے، میرے پیغام کو بھلا کے دن رات اپنے گھر
اللہ اور میرے دشمن ذلیل کافر کی، جس سے اگر کافر سے محبت کرنے والا بندہ بھی کافر ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ جو کافر سے دلی پیار رکھے وہ بھی کافر ہے، تو اس کے گانے دن رات سنائے۔ تو اس لیے آج سے سارے وعدہ کرو کہ ہم گھروں میں اچھی اچھی کیسٹوں کا مکتبہ اور اچھی کتابوں کا مکتبہ یہ سجائیں گے تاکہ ہمارے گھر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، معصوم بچے فلموں سے بچ کے قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ صحیح ہے؟ تو اگلی بات میرے بھائیوں، فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رب کے سچے ولی وہ ہوتے ہیں کہ رب سے شرک نہیں کرتے، چاہے جل جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، وہ مشرک نہیں ہوتے، رب کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہتے۔ اور اگلی بات، رب کے ولی ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، رب کے ولی قاتل نہیں ہوتے، ولا یزنون، اور رب کے ولی زانی نہیں ہوتے۔ اور آگے رب کے ولی جو ہوتے ہیں اذا مروا باللغو مروا کراما، رب کے ولی مرکز اور گانے باجے اور ویڈیو اور کنجر خانے کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ جدھر گند لگا ہو رب کے ولی آنکھ بچا کے گزر جاتے ہیں، ادھر دیکھتے بھی نہیں۔ ابراہیم اللہ کے بہت بڑے یار اور خلیل، قوم ساری میلے پہ گئی، ابراہیم نے پیچھے سے بت توڑ دی۔ تو یہ رب کے ولی کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے ولیوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے، تو یہ مقام آپ یاد کر لینا، عقل مند بندے کے لیے اشارہ بھی کافی ہے۔ یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، 11 صفتیں ہیں اس میں رب کے ولیوں کی، اور 11 اس کے الٹ شیطان کے ولیوں کی۔ اور اس کی پاک و ہند میں سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ادھر بڑی مخلوق گمراہ ہوگی شیطان کے ولیوں کو پوج کی۔ ان کے سامنے صدیق اکبر نمونہ نہیں بلکہ نانگے شاہ نمونہ ہے، ان کے سامنے فاروق اعظم نمونہ نہیں، سائیں ڈڈی پیر نمونہ ہے، ان کے سامنے عثمان ذوالنورین نمونہ نہیں بلکہ سائیں، ایک سائیں ہے کاکی تاڑ، کاکی تاڑ، وہ کاکیاں تاڑتا ہے اور بیچتا ہے، اور ایک سائیں ہے ویڑے شاہ جو، اور ایک کا نام ہے چھرے شاہ، اور ایک بھائی نے مجھے بتایا ان کے علاقے میں ہے کینچی شاہ، اور ایک گھوڑے شاہ، اور ایک دھکے شاہ ہیں۔ اور اب ان کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی میں فرض بھی نہیں پڑے ہوتے، اور ان کو نہیں دیکھتے جو صدیق و فاروق تھے کہ جن کے لیے جنت ترستی تھی کہ کب میرے اندر آؤ گے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو اشارہ لائن دے دی، اب اس پہ چلنا آپ کا کام ہے، اور وہ بھی قرآن سے، کہ یہ سورہ فرقان کی آخری 11 نشانیاں پڑھو، اور اپنے گھروں میں جا کے، اپنے محلوں میں جا کے، اب آپ پہ فرض ہو گیا۔ اگر آپ گھروں میں جا کے یہ اعلان نہیں کریں گے تو کل قیامت کو اللہ کہے گا تم گونگے شیطان تھے، حق جان کے چھپا گئے، تم نے بتایا کیوں؟ اب نبی اور کوئی آنا نہیں، یہ پیغام ہم نے سنانا ہے، آپ نے سنانا ہے۔ اب آپ پہ فرض ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو یہ ولیوں کی نشانیاں ساری جا کے سنا دو، اور آئندہ ان کو روک دو کہ کسی ایسے ولی کے سامنے نہیں جانا جو کپڑے بھی اتار کے بیٹھا ہو۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ مزید پڑھ کے تسلی کر لینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے سینوں کی سیاہیوں کو نور سے بدلے، اور جو کچھ ہم نے سنایا ہے، اے رحمان تو ارحم الراحمین ہے، تیری رحمت کا سمندر بے بہا ہے، تو نے اعلان کیا ہے کہ اگر میں نہ دوں تو رحمان نہیں، میرے بندے تو مجھ سے نہ مانگے تو انسان نہیں۔ ہم سب مل کے تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے رحمان آج کے بعد ہمیں اپنے ولیوں کی صفت میں شامل کر لے اور شیطان کے ولیوں سے نکال لے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ولیوں کا پیار پیدا کر دے، اور جو تیرے شیطان دشمن کے ولی ہیں ان کے لیے ہمیں دشمنی نبھانے کی توفیق عطا کر دے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں؟ تو باقی انشاءاللہ کسی بھائی کا جو بھی سوال ہو، ہم ساری رات ادھر حاضر ہیں، کسی قسم کا سوال ہو دل کھول کے کریں۔ پانی پیئے چن کر مرشد پکڑیے، پانی پیئے پن کر مرشد پکڑیے چن کر، تو آپ تحقیق کریں، انشاءاللہ آپ کو حق مل جائے گا۔ من جدہ وجد، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے مرضی چاہیں سوال کریں، تو اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ جواب دیں گے قرآن حدیث سے۔ تو جو کچھ ہم نے سنایا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا